بھائی صاحب نے جو میرا سوال کیا مجھ سے وہ شارٹ یہی ہے کہ ہم تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث انہی فرقوں کے جھگڑے میں پڑے ہیں، اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو اہل ایمان میں سے ہے، مسلمان میں سے ہے، وہ ایتھیس ہو جا رہا ہے، یعنی خدا کو جو قوم نہیں مانتی ہے وہ ہو جا رہے ہیں، اور ایکس مسلم ہو جا رہے ہیں، جیسے کہ یعنی پورا مسلم اب نہیں ہے، وہ سارے کے سارے غیر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا رجحان اس طرف نہیں جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جواب میں دوں گا اور میں خیانت نہیں کروں گا۔ میں جس کے بات سے بہت متفق ہوا میں انہی کی بات آپ لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ میں خیانت سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے جواب کو اپنے نام سے آگے بڑھا دوں۔ میں نے اسی ٹاپک میں غامدی صاحب کا بیان سنا تھا۔ جاوید احمد غامدی ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہے، کئی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں کہ میں ان سے 100% متفق ہوں، وہ جو کہتے ہیں میں ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن میں ان کو ایک بہت بڑی علمی شخصیت مانتا ہوں، اور کیونکہ میرا جواب جو میں دینے جا رہا ہوں اس مسئلے پہ وہ انہی سے تعلق رکھتا ہے، تو میں اس لیے ان کا تعارف پہلے کروا رہا ہوں۔ غامدی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اس مسئلے پہ جواب دیا، اور مجھے وہ بہت پسند آیا کہ ہمارا جو تعلق ہے اس دنیا میں فی الحال، جو اہل اسلام کا جو ایک دنیا ہے، یعنی مسلمان جہاں پہ ہیں، ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم نے ایک دینی تعلیم کر دیا ہے اور ایک عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم۔ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہم انہیں مدرسہ پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہم انہیں اسکول پہنچاتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ جو مدرسے میں جن کی تربیت ہوتی ہے وہ پلے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بڑے ہو کے مولانا وغیرہ بنتے ہیں اور ان لوگوں کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور جو اسکول میں پلے بڑے ہوتے ہیں جن کی تربیت اس اسکول اور اس ایجوکیشن ٹائپ میں ہوتی ہے وہ ان کو ناپسند کرنے لگتی ہے۔ تو غامدی صاحب نے اس کا ایک ہی مسئلہ بتایا تھا کہ ہر ایک شخص کو بنیادی تعلیم جو ہے، براڈ مائنڈڈ تعلیم، جو ہمارا بیسک ایجوکیشن ہے، جس میں ہم سائنس پڑھاتے ہیں، جیوگرافی پڑھاتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں، فزکس، جو بھی ہمارے جو الگ الگ سبجیکٹس ہیں جس سے ہم انسان کے ذہن کو کھولتے ہیں، جو اس وقت سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ہم عصر حاضر میں جی رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، ہم سائنس کے دور میں جی رہے ہیں۔ اب وہ فلسفی والا وقت نہیں رہا، فلسفی بھی قدیم زمانے میں گنتی آنے لگا۔ اب جو ہمارا وقت چاہ رہا ہے، یہ اس دنیا کا جو وقت ہے، یہ سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ لاجک سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر مسلمان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اور وہ پڑھا لکھا سے مراد دینی اور دنیاوی الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے جب آپ متوجہ ہو کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر جیوگرافی بھی ہے، اس نے قدرتی زمین کی بناوٹ کے بارے میں بھی بات کی، اس میں تاریخ بھی ہے۔ ابھی جو نیا ایجوکیشن سسٹم جسے ہم سائنس کہتے ہیں وہ آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس بھی ہے، اس میں کچھ فلسفانہ باتیں بھی ہیں، اس میں لٹریچر کی باتیں بھی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کو ہی اپنا منہج بنا لیں اور اسی کے فارمیٹ میں بھی اگر پڑھیں تو ہمیں ہر قسم کے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ جب ہم ان علم کو حاصل نہیں کرتے، ہمارے مدرسے والے لوگ، یہ میں بڑی ہی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے مدرسے کے جو علماء فارغ ہوتے ہیں وہ اتنے لائق میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس کو ناپسند کریں، لیکن وہ اس لیول پہ یا ایسے ایلیجیبل نہیں ہے کہ ایتھیس لوگوں سے یا جو ایکس مسلم ہو سکیں ان سے لاجیکلی بات کر سکے، ان کے معمولی سوالات کا بھی جواب دے سکے۔ وہ بہت آپ سے ٹف کویشچن نہیں کرتے، معمولی سوالات کرتے ہیں۔ وہ معمولی سوالات کیا ہے؟ میں قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں مانوں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیوں مانوں؟ میں اللہ کے وجود پہ کیوں یقین کروں؟ یہ 3 بنیادی سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے اکثر مولانا یا تو انہیں کوئی بڑا فتویٰ دے دیتے ہیں، انہیں ہمارے سوسائٹی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بد زبانی بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں وہی سوچنے لگتا ہے جو غیر مسلمان سوچتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ریزن بنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہوں کہ آپ بھول جائیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کو ایک دورہ کروا دیا جائے مسلمان علاقے کا، ایک دورہ کرا دیا جائے غیر مسلمان علاقے کا، تو اخلاقیات کے حساب سے، رہن سہن، زبان کے اعتبار سے ہر آدمی غیر مسلمان کے علاقے کو بنسبت مسلمان کے علاقے کے زیادہ پسند کرے گا۔ یہ ایک حق ہے،
کیوں پسند کرے گا؟ اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اس طرح بنا دیا کہ اگر ہمارے ہی بچے پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اس معاشرے کو پسند نہیں کرتے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اور پہلے تو زمانے میں سائنس کے تعلیم میں فتویٰ بھی دے دیا گیا تھا، ابھی فی الحال فتویٰ نہیں ہے، لیکن ابھی جو غامدی صاحب نے یہ بات کی وہ بالکل ہی صحیح بات کی کہ ہر بچے کو براڈ مائنڈڈ ایجوکیشن دی جائے۔ بچے اور بچیاں آج کے دور پہ جو اسلام سے دور ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم اسلام کو ان کے اوپر تھوپتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ان تک دین پہنچاتے نہیں، انہیں زبردستی تھوپ دیتے ہیں۔ لڑکی کو بچے سے لے کے بڑے تک اس پہ کبھی دینی تعلیم نہیں دیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کو جبرن برقع پہناتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں برقع کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو سلیقہ، اس کو سمجھاؤ کہ آپ اس کو کیوں پہنا رہے ہو، یا پردہ کسی بھی صورت میں۔ برقع میں نے اس لیے کہا تھا کہ پردہ کا لفظ آ جائے، یا اگر آپ بچے کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں یا دوسرے دین کے ارکان کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی دین بطور جو بھی دین آپ نے سیکھا سکھا رہے ہیں، تو اس تک پہنچا نہیں رہے، اس کو پھر تھوپ رہے۔ اور آج جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ والا زمانہ آیا ہے، آج لوگ کچھ بھی زبردستی لینا پسند نہیں کرتے، اگر ان کو پسند ہے تو لیں گے، نہیں پسند ہے تو نہیں لیں گے۔ تو ہمارا جو پورا کا پورا ایک فارمیٹ ہے نا معاشرے کا، یہ ایک بہت بڑا سبب بن گیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جو ایکس مسلم کی تعداد ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں نے جتنے بھی ایکس مسلم سے باتیں کی ہے، اس میں سے بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر یا احادیث کے اوپر کلام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اکثر جو ہے نا انہی علماؤں کے، یہی لوگوں کے جو اللاجیکل اور عجب عجب قسم کے جو فتویٰ ہم سن کے گھبرا جاتے ہیں، انہی فتوے کے اوپر بات کرتے ہیں اور انہی کو اس دین سمجھتے ہیں، اور ایلیگیشن یہی لگاتے ہیں، تمہارے نزدیک تو یہ دین ایسا ہے، تمہارے نزدیک تو دین ویسا ہے۔ یعنی آپ بھی اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن وہ اسی کو پیش کرتے ہیں کہ تم نے تو دین کو اتنا مشکل بنا دیا، تمہارے مذہب میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے مذہب میں وہ نہیں ہو سکتا، تم لوگ تو عجیب عجیب باتوں کو مانتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو وہ لوگ کہتے ہیں، اکثر وہ ایلیگیشن کسی علماء کے فتوے میں لگاتے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کتاب اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اسے پوری طرح سے ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے۔ ریزن کیا ہے کہ جب ایک مولانا کا پرورش مدرسے میں ہوا، اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو وہ سائنس والے کویشچن کو کیسے آنسر کرے گا؟ ان کو لگتا ہے کہ بس بریلی اور دیوبندی اتنا ہی بڑا دنیا ہے۔ بھائی آپ سب کانٹیننٹ سے باہر جائیں گے نا تو یہ بریلوی دیوبندی آپ کو دکھیں گے بھی نہیں، وہاں پہ پھر آپ کو جیسا کہ آپ نے کہا نا داعش دکھیں گے، وہاں پہ حنبلی دکھیں گے، شافی، وہاں الگ الگ مسلک دکھے گا، پوری دنیا میں الگ الگ۔ یہ کنویں کا مینڈک بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو کنویں کے مینڈک ہمیں نہیں بنے رہنا۔ جب تک علم کو واضح کیجئے، ہر طرح کے علم کو حاصل کیجئے، تاکہ آپ بہتر انسان بن سکے، اور اس علم سے استفادہ کر کے، اس علم سے فائدہ اٹھا کے اپنی دین کی کچھ خدمت کر سکے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور میں یہی اسی چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے تعلیمات کو بانٹ دیا ہے نا، اکثر ہمارا جو طبقہ ہے، یعنی 99% ہمارے مسلم جو نوجوان ہیں، ابھی تو چلو وہ لوگ سیکھ رہے ہیں اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرے کے جو لوگ ہیں اپنے بچے کا داخلہ اسکول میں کرواتے، مدرسے میں نہیں کرواتے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو ہی مدرسے میں جاتا ہے۔ تو ہم نے خود اپنا، اگر آپ مینٹیلٹی دیکھیں تو ہم نے کس طرف اپنا رجحان کیا ہوا ہے، اپنا ڈائریکشن کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک پڑھا لکھا طبقہ جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو لاجک سے ریلیٹ کرتا ہے، سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ ایسے معاشرے کو نہیں پسند کرتا۔ زبردستی کی سختیاں جو اسلام نے نہیں دی، وہ علماء نے بطور اسلام کے نام سے ان لوگوں کے اوپر تھوپ دیا۔ تو ان چیزوں کو جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک قیدی محسوس کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے آزادی کی راہ کو اختیار کیا، اور آزادی کی راہ انہیں ایتھیسٹ بن کے نظر آئی، تو اب سارے کے سارے ایتھیسٹ بن گئے۔